أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی امتیازات کے حوالے سے آپ گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو سن رہے ہیں۔ آج اس گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، اور ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس ذات کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہو، اور جب اہمیت اور حیثیت آپ پر واضح ہو تو پھر دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور رتبہ دیا ہے، اس ہستی کا ہم پر کیا حق۔ سیدھی سادی بات ہے کہ انجن جس پٹری پر چلے گا اس کے پیچھے جڑے ہوئے جتنے بھی چکڑے ہیں وہ اسی پٹری پر چلیں گے اور اسی جگہ جہاں جائیں گے جہاں وہ لے جائے گا۔ اگر نبی کو ہم اپنا رہبر، قائد اور لیڈر مان لیں اور انہی کا دامن پکڑ لیں تو ظاہر بات ہے آپ کی منزل جنت ہے، اور جو بھی آپ کا دامن پکڑے گا آپ اس کو جنت میں ہی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک ایسی دعوت ہے جس سے کسی کو اختلاف بھی نہیں، کوئی ناراضگی بھی نہیں، کوئی چڑ بھی نہیں، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں 2 باتیں ہیں جو ہر مسلک والا کرتا ہے، اور اس میں ان 2 باتوں میں سے ایک بات پر ہر مسلک کا اختلاف ہوتا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ مثلا دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جتنے مسالک، وہ چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی نبی کا نام لیوا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اتنی شان بیان کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ راتیں گزر جاتی ہیں، ساری رات کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بڑی نرالا ہے، آپ کی ہستی اتنا خوبصورت تھی، آپ کی زلفیں اتنی دراز تھیں، آپ کا رنگ ایسا گورا تھا، آپ کے ہونٹ مبارک گلاب کی پنکھڑی جیسے تھے، آپ کی ناک کھڑاوی تھی، آپ کی پیشانی چوڑی تھی، آپ بہادر تھے، دلیر تھے، وغیرہ وغیرہ۔
اس پر کسی کا اختلاف نہیں. اور میں بریلویوں کی مجلس میں بھی جا کر اگر یہ باتیں کہوں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، بلکہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا تھا اور سیب کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، اگر وہ میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے ساتھ دل بھی کاٹ بیٹھتی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اگر میں یہ بریلویوں کے جلسے میں جا کر یہ بات کروں تو سارے کہیں گے یار ہم تو سمجھتے تھے وہابی نبی کو نہیں مانتے، تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. سارے تعریف کریں گے. اب اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ابھی میں 3-4 دن پہلے لاہور پروگرام میں تھا. وہاں ساتھی مجھے لے گئے، کوئی کالونی اور سوسائٹی کی مسجد تھی مرید کے علاقے میں. وہاں امام بھی بریلوی ہے، خطیب بھی بریلوی ہے، انتظامیہ بھی بریلوی. مجھے کہنے لگے یہاں ہم نے جلسہ رکھا ہے، اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر آگے بھی ہمیں اجازت ملتی رہے گی تبلیغ کی، دعوت کی، اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر ہمیں آگے دعوت ملے گی نہیں، آگے اجازت ہی نہیں ملے گی. اور یہ کمال بات ہے، مسجد بھی بریلویوں کی، انتظامیہ بھی بریلوی، خطیب بھی بریلوی، دونوں بیٹھے ہوئے ہری پگڑی باندھ کر. اب میں گیا تو جو مجھے لے کے گئے تھے انہوں نے کوئی پہلے سے ان سے بات کی ہوئی تھی، مغرب کی نماز کے بعد درس تھا، تو مجھے فٹافٹ کہا کہ آپ آگے مصلی پہ ہو جائیں. میں نے کہا امام صاحب سے تو پوچھ لیں. تو اب ظاہر بات ہے اب میرے سامنے انہوں نے کہا امام صاحب، انہوں نے کہا اجازت ہے اجازت ہے. میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھائی. نماز کے بعد میں نے درس دیا، اور درس دینے کے بعد ان لوگوں کے تاثرات تھے کہ اگر وہابی ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی کڑوے نہیں لگیں گے، کبھی بھی کڑوے نہیں لگیں گے. اور میں نے حربہ کیا استعمال کیا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کی. اور دوسری بات میں نے اشارتاً کہی، اور وہ دوسری بات کیا ہے جس پر اختلاف ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس رسول کی ذات اتنی اونچی ہے تو اس کی بات کی بھی تو کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. نبی کی ذات اونچی ہے، بات کو اونچا ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور میں نے جلسے کے آخر میں یہی دعوت رکھی کہ جس طرح نبی کی ذات کو آپ لوگ اونچا مانتے ہو، نبی کی بات کی بھی قدر کرو، نبی کی بات کی بھی عزت کرو، نبی کی بات کو بھی سینے سے لگاؤ. ورنہ ذات کو سینے سے لگانا تو ابو طالب بھی لگاتا تھا اور ابو لہب بھی. میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے آ کر کے خوشخبری دی تھی. تو یہ محبت کی وجہ سے نا، دشمنی میں تو لونڈی کو آزاد نہیں کیا، محبت کی وجہ سے ایسا کہا. یہ پنکھا چھوڑ دیں، محبت کی وجہ سے ایسا کیا. تو صرف ذات سے محبت وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا نہ رکھا جائے. اور جب ہم بات کی بات کرتے ہیں پھر راہیں جدا ہو جاتی ہیں، پھر راستے جدا ہوتے ہیں، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. بات کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں جو حدیث میں آئی ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، دیگر حدیث کی کتب میں، عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے،
طریقہ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، روزے کو جلدی کھولنے کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے، سنت اور بدعت کے حوالے سے، یہ ساری نبی مکرم کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں اگر بیان کرو تو بولتے ہیں یہ مولوی شرارتی ہے، یہ مولوی شرارتی ہے، یہ فتنے ڈالتا ہے، یہ فتنے ڈالتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا توحید کے اعلان سے پہلے، جب لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے، اپنی ذات کو، چونکہ آپ ان کے درمیان بچپن سے لے کر آج ان کی عمر 40 سال ہو چکی، 40 سال میں نے تمہارے اندر بتائے ہیں، میرے ان 40 سالوں کے بارے میں، میری زندگی کے ان 40 اوراق کے بارے میں تم کسی سطر پر بھی انگلی رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ اس سطر میں یہ بات غلط ہے؟ سب نے کہا، سب نے، ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا سچ کے سوا آپ میں کچھ نہیں پایا، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ساری تعریفیں کی۔ اور اسی لمحے، یہ نہیں کہ 2 دن بعد 3 دن بعد، اسی لمحے آپ نے کہا اگر مجھ پر تمہارا اتنا اعتماد ہے کہ میں غلط بات نہیں کہتا اور کہتا بھی نہیں ہوں، میں غلط بات نہیں کہتا، اگر تمہارا مجھ پر اتنا اعتبار اور اعتماد ہے تو پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ اب اسی لمحے جو آپ کو سچا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو امین بھی کہہ رہے ہیں، اسی لمحے سیکھ پا ہو گئے، اسی لمحے پلٹ گئے، اور اسی لمحے پلٹے کہ نعوذ باللہ ابو لہب نے تو کھڑے ہو کر یہاں تک کہا کہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹے، کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ جس کے جواب میں اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹیں گے اور دنیا دیکھے گی، ہاتھ تو اب اس کے ٹوٹیں گے۔ گویا اللہ رب العالمین کو نبی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، کوئی غلط نگاہ ڈالے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے، اس کے باوجود اپنے رسول کے معاملے میں اللہ رب العالمین جیسی حوصلہ مند ذات بھی جلالی ہو جاتی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز ایسے پڑھی، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اب یہ بات نہیں مانیں گے، اب کیا کریں گے؟ جی ہمارا امام اس حدیث کو نہیں مانتا، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اب یہ جو فارمولہ ہے، امام مانے تو مانو، امام نہ مانے تو نہ مانو، یہ فارمولہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ ارے امام بھی پابند ہے کہ وہ نبی کی مانے، ساری کائنات پابند ہے، اگر وہ جنت میں جانا چاہتی ہے ساری کائنات پابند ہے اس بات کی کہ وہ نبی کی مانے، ورنہ جنت میں جانا ممکن ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شانیں بیان کی ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن پل صراط رکھا جائے گا، اور یہ دیکھو بڑی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ہم سب کے لیے سہارا بنتی ہے، سہارا۔ آپ نے فرمایا
میں اپنی امت کو لے کر پل صراط سے گزروں گا، اپنی امت کو لے کر۔ اور جب اللہ کا رسول اپنی امت کو لے کر گزرے گا نا، اللہ کی قسم پل سے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن بھی تو نبی کا دامن پکڑ کے پل صراط سے گزرو گے، تو وہ دامن اب سے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ وہ دامن اب سے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ وہ دامن اب بھی پکڑو۔ اور خود اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن جب میں قبر سے نکلوں گا اور سب سے پہلے نکلوں گا تو فرمایا میرا نام اللہ نے ایک نام حاشر رکھا ہے، حاشر، انا الحاشر، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا۔ پھر اس کی خود وضاحت کی، الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، وہ اکٹھا کرنے والا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے قدموں کے نشانات پر ساری دنیا کو چلا کر میدان حشر میں جمع کرے گا۔ میں جب آگے آگے جاؤں گا اور جو قدموں کے نشانات چھوڑتا ہوا جاؤں گا، ساری دنیا انہی نشانات کو دیکھ کر میدان محشر میں آئے گی۔ گویا اس وقت بھی ساری دنیا آپ کے پیچھے چلے گی۔ تو وہ پیچھے چلنے کی عادت اب سے کیوں نہیں ڈال لیتے؟ جب پیچھے چلنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اور آخرت میں نجات ہی اسی بات پر ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، فرشتہ پوچھے گا کون، میں نام بتاؤں گا، فرشتہ کہے گا اللہ نے مجھے یہی نام بتایا تھا کہ اس نام کا بندہ دستک دے تو دروازہ فوراً کھول دینا۔ اور پھر فرماتے ہیں جب میں جاؤں گا اپنی امت کو لے کر جاؤں گا، اس وقت بھی آپ پیچھے جاؤ گے۔ بس یہ تھوڑی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا کہ جب نبی کے پیچھے ہی چلنا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں، دنیا میں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ٹیلہ ہے، ایک ٹیلہ ہے بہت اونچا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر کھڑا کرے گا، اس کے اوپر اللہ مجھے کھڑا کرے گا، اور ریشم کا خالصتاً، ریشم کا بنا ہوا ایک جبہ، سبز رنگ کا، سبز رنگ کا ریشم کا بنا ہوا ایک جبہ جو اہل جنت کا لباس ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس ٹیلے پر کھڑا کر کے مجھے پہنائے گا۔ اب اتنا اونچا کیوں کھڑا کرے گا؟ تاکہ ساری دنیا دیکھے یہ عزت کس کی ہو رہی ہے، ساری دنیا دیکھے کہ یہ عزت کس کی ہو رہی ہے، یہ شان و شوکت کس کی ہے، یہ قابل رشک منظر کس کا ہے، تاکہ ساری دنیا دیکھے۔ پھر فرمایا وہ جو ٹیلہ ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں آجا ہے اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وہ دن دور نہیں، ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ مقام محمود یہی ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن آپ کو کھڑا کرے گا اور آپ پر جنت کا خوبصورت خالصتاً ریشم سے تیار کردہ سبز رنگ کا ریشمی جبہ جو ہے وہ آپ کو پہنایا جائے گا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے آپ اذان میں بھی دعا کرتے ہیں کہ جب اذان کی آپ دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ
आति मुहम्मद अलवसीला और वलफजीला वबअसहु मकाम महमूदा। तो ये वही मकाम महमूद है जिसके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तू आपको उस मकाम महमूद तक पहुँचा दे, अल्लज़ी वअदता, जिसका तूने आपसे वादा किया है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला आपको ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान, फिर आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे एक और शान दी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में जब अंबिया आएंगे, नबी आएंगे, अपनी अपनी उम्मत के साथ आएंगे, उनकी जो उम्मतें हैं वो अपने अपने नबियों के साथ आएंगी। फरमाया कोई नबी ऐसा होगा उसके साथ हज़ारों का मजमा होगा, कुछ ऐसा होगा सैकड़ों का मजमा, कुछ ऐसा होगा 10-20 लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो नबी के उनके साथ 2 आदमी होंगे, कुछ ऐसे नबी होंगे जो अकेले आएंगे, अकेले आएंगे। गोया उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तबलीग की और कोई बंदा भी मुसलमान नहीं हुआ, कोई बंदा भी मुसलमान नहीं, वो पैगंबर अकेले है। आपने फरमाया मैं जब आऊँगा मेरे साथ एक जमे गफ़ीर होगा, एक जमे गफ़ीर होगा, लोगों की एक तादाद होगी, सबसे ज़्यादा उम्मत मेरी होगी। और आपने फरमाया कि तुम ऐसी औरतों से शादी किया करो जो बच्चे ज़्यादा देने वाली हो, ताकि क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के यहाँ अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र कर सकूँ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम बेवा से करें तो ये तो पता चल सकता है कि भी पीछे इसके कितने बच्चे हैं, लेकिन अगर हम कुंवारी लड़की से शादी करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे ज़्यादा देगी या होंगे ही नहीं, हमें क्या पता। तो आपने फरमाया उसकी माँ को देखो, यानी अपने ससुराल को देखो, होने वाले ससुराल को देखो कि उनके बच्चे कितने हैं, यानी आपके साले सालियाँ ये कितनी हैं। और आजकल लोग ढूंढते हैं, माँ बाप की इकलौती है, माँ बाप की इकलौती है, अगर ये बुढ़ी बुढ़ा मर गए ना जायदाद तो सारी समझो बेटी की है। फिर उसके बाद यूं भी घबराते हैं साले सालियाँ ज़्यादा होंगी, कभी उसकी शादी है, कभी उसके बेटे की कोई तकरीब है, कभी किसी की कोई और तकरीब है, कभी कोई मर गया है, तो ये आना जाना लगा रहेगा। कौन कारोबार छोड़कर ये रिश्तेदारियां निभाता फिरे। एक है वो हम घर ले आएंगे, जान छूटी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आजकल ये पसंद किया जाता है कि शादी वहाँ की जाए जहाँ रिश्तेदारी कम हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रिश्तेदारी वहाँ करो जहाँ बच्चे देने वाली नस्ल ज़्यादा हो। कितना बड़ा फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत वाले दिन फ़ख्र करूँगा अपनी उम्मत की कसरत पर। तो क्या आप नहीं चाहते कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सारे अंबिया में सबसे सारी दुनिया के सामने अपना सर उठा के रखे आपकी वजह से, अपना सर उठा के रखे आपकी वजह से कि आपकी कसरत ज़्यादा है। तो मेरे भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो अल्लाह ने कहा हमने आपको कौसर अता किया, आपने फरमाया उसका जो पानी है अबयद मिनल लबन, फरमाया दूध से ज़्यादा सफ़ेद, दूध से ज़्यादा सफ़ेद। इससे लगता है कि वो पानी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, चूँकि आपने मिसाल दूध की दी, दूधिया रंग का होगा वो पानी, दूधिया रंग का होगा। फिर फरमाया अतयब मिनल मिस्क, ये जो कस्तूरी है, खुशबू है कस्तूरी की, इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू होगी उसकी, उस पानी की। और जो उस हौज़ के किनारे पर अल्लाह ताला ने खुमरे, प्याले, कप्स वो रखे होंगे, फरमाया वो जैसे आसमान के का नुजूम इस समा, फरमाया आसमान के सितारों के जैसे होंगे।
ایک تو تعداد ان کی زیادہ ہوگی اور ایسے چمک رہے ہوں گے اپنی نفاست اور شفافیت کے اعتبار سے، ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے رات کو آسمان کے دامن میں ستارے چمکتے ہیں، ایسے چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میں اپنے ہاتھ سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اور جو ایک دفعہ وہ پانی پی کر جائے گا میدان معاشر میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، میدان معاشر میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے دست مبارک سے وہ آب کوثر نصیب فرمائے۔ لیکن یہ سب کچھ پانے کے لیے کچھ ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا نا، کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم سارے جنت میں جائیں، اللہ نہیں چاہتا ہم دوزخ میں جائیں، لیکن اللہ یہ بھی تو چاہتا ہے نا میرے بندے مجھے خوش کریں، میرے بندے مجھے راضی کریں۔ اور اللہ اسی طرح راضی ہوتا ہے جب آپ نبی کی سنتوں پر، نبی کے طریقے پر، نبی کی زندگی کو فالو کریں اور اپنی زندگی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوگا تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جن کا آپ نے ابھی ذکر سنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقائد میں جس طرح نبی کی ذات کے بارے میں عظمت اللہ نے بٹھائی ہوئی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی محبت بھی اللہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، تاکہ ہم ذات سے بھی پیار کرنے والے ہو جائیں اور آپ کی بات سے بھی پیار کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ، پھر آپ کو انشاءاللہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دیکھیے جنت میں یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا، میں سفارش کروں گا، آپ سفارش کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ 4 مرتبہ سفارش کریں گے۔ پہلی سفارش پر بہت سارے لوگ نکل آئیں گے، پھر دوسری سفارش پر بہت سارے لوگ، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر۔ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی سفارشیں ہیں، جیسے کوئی حافظ کچھ رشتہ داروں کو بخشوائے گا، کچھ عالم کچھ رشتہ داروں کو بخشوائے گا، کچھ مجاہد شہید اپنے رشتہ داروں کو بخشوائے گا، یہ چھوٹی چھوٹی سفارشیں ہیں، یہ بھی پوری ہو جائیں گی، رسول اللہ بھی 4 دفعہ کر لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا میری باری ہے، اللہ کہے گا اب میری باری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 مٹھی دوزخ میں سے بھر کے جنت میں ڈالے گا، 3 مٹھی۔ پھر آپ نے یہ جملہ کہہ کر آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تمہیں اللہ کی مٹھی کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم تصور کرتے میاں مٹھی میں، کسی نے کہا میاں 1 مٹھی چاول اٹھا لو یہاں سے، تو مٹھی میں آئیں کتنے، مٹھی میں آئیں گے کتنے؟ لیکن وہ میری اور آپ کی مٹھی نہیں ہے، وہ اللہ کی مٹھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کہ اللہ 3 لب بھر کے دوزخ سے جنت کی طرف جب ڈالے گا، پھر صحابہ سے کہا تمہیں اللہ کی اس مٹھی کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں۔ اور سچی بات ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کافر اور مشرک کے سوا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں باقی نہیں بچے گا، دوزخ کلمہ پڑھنے والوں سے دوزخ خالی ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی کوشش کرو کہ یہ نوبت بھی نہ آئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں دوزخ میں ڈالے۔ بے شک وہ بالآخر جنت میں آئے گا، لیکن پہلے بھی ہم دوزخ میں کیوں جائیں؟ دوزخ میں ہم پہلے بھی کیوں جائیں؟ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے 70 درجے دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے، اور دنیا کی آگ بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ موم بتی جل رہی ہو، ہم انگلی نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر،
تو وہ تو اس سے بھی 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، ہم اس کو کیسے برداشت کریں؟ اب دنیا کی بھٹیاں دیکھ لیں، نواز شریف کی اتفاق فاؤنڈری کی جو بھٹیاں ہیں ان کی آگ دیکھ لیں، پورے یہ جو اسکریپ کا جو مال آتا ہے، پوری گاڑیاں، پورے ریل کے ڈبے، بس اس میں جاتے ہیں پھر نظر نہیں آتے، پانی ہو جاتے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے جس میں ریل کے ڈبے بھی جاتے ہی پانی بن جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ اور وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، ہم اسے نہیں سہ سکتے، ہم نہیں سہ سکتے۔ اس لیے ابھی سے یہ تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ نوبت ہی نہ لائے کہ ہمیں کوئی لمحے کے لیے بھی وہ سہنا پڑے، وہ نوبت ہی نہ لائے اللہ رب العالمین۔ لہٰذا اللہ کو خوش کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، نبی کی ذات سے پیار کیجئے، نبی کی بات سے پیار کیجئے۔ انشاءاللہ آخرت میں عزتوں کے مالک اللہ آپ کو بنائے گا اور آپ کو جنتیں عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔